الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد۔ ناظرین کرام، قصص القرآن کے سلسلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا تذکرہ گزشتہ کئی پروگراموں سے جاری ہے، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ہم نے یہ جانا تھا اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کرنے کے بعد کس مقام کو اپنی منزل بنایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہوتے ہوئے فلسطین گئے، اور فلسطین سے پھر مصر تک پہنچے، اور مصر سے پھر واپس فلسطین آ کے وہاں فلسطین کی سرزمین کو اپنا مسکن بنایا، اور بعد ازاں یہیں آپ کی وفات ہوئی اور فلسطین کے اندر ہی آپ رہے۔ تو ناظرین کرام، اس ہجرت کا جو سفر ہے اس کو اگر آپ نقشے کے اندر دیکھیں تو یہ ایک قوس بنتی ہے، اور تاریخ کے جو ماہرین ہیں اس کو قوس اخضر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور سمجھا یہ جاتا ہے، اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں اور ہجرت کا یہ جو پورا روٹ ہے یہ ایک قوس کی شکل میں، ایک کمان کی شکل میں بنا ہوا ہے، اور قوس اخضر سے مراد یہ ہے کہ یہ بڑا ہی سرسبز و شاداب علاقہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں بھی گئے یہ پہلے سے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اس لیے آپ کی ہجرت کا روٹ یہ بنا، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جس علاقے سے ہوتے گئے بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو اس طرح سے سرسبز و شاداب کر دیا۔ اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک بات جو موجودہ دور کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علاقہ اور وہ قوس اخضر واقعتاً سرسبز و شاداب علاقہ ہے جس مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ تو ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت، اور پھر حضرت اسماعیل ان کی والدہ ہاجرہ کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑنا، اور علاوہ ازیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہوا۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ذبح عظیم کی صورت میں ایک قربانی ہے، تاریخی قربانی کا جو واقعہ ہے، وہ آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع ہے۔ لیکن اس قربانی کے واقعے کی حد تک دیکھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس واقعے کے پس منظر میں کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو آزمائش تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کی، اس کا پس منظر سمجھنا بہت ضروری۔ سورہ بقرہ کی آیت بڑی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں مبتلا کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے بہت سارے امتحانوں میں مبتلا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں پاس ہو گئے، یعنی ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اس کامیابی کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ بڑے شفیق تھے، بڑے نرم دل تھے، اور اواہ حلیم، یعنی قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں اپنے اولاد کے لیے بھی مانگ لوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا قال ومن ذریتی، کہ اللہ یہ جو انعام تیری طرف سے میرے اوپر ہو رہا ہے کہ امامت مجھے انسانیت کی مل رہی ہے، میری اولاد کو بھی عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ وعدہ میرا ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ گویا جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے گا اس کے لیے تو یہ وعدہ ہے، اور جو اسوہ ابراہیمی چھوڑ دے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ نہیں فرمایا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے کہ ذریت میں سے جو اسوہ ابراہیمی کی پیروی نہیں کرے گا اس کو یہ انعام نہیں ملے گا، فلسفہ امتحان سمجھنا بہت ضروری ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اور خاص طور پر جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی والا امتحان ہے، اس چیز کو سمجھنے کے لیے فلسفہ امتحان کو سمجھنا ضروری ہے، اور گویا یہ سارا قصہ امتحان کی جو حکمت اور فلسفہ ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، اس کو واضح کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان آپ کو یاد ہوگا کہ باپ آزر کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہاں سے شروع ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس وقت امتحان شروع ہوا تھا جب آپ نے پورے معاشرے کو، اپنے گھر کو بھی اور پورے معاشرے کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا تھا، اور اس وقت کوئی بات نہیں کرتا تھا بتوں کے بارے میں، یعنی پورا معاشرہ ایک ٹھہرا ہوا معاشرہ، ایک خاص قسم کی روش پر، بت پرستی پر مطمئن معاشرہ، اس کے اندر یہ سوچ بھی پیدا ہونا، یہ خیال بھی پیدا ہونا کہ یہ کچھ غلط ہے، گویا یہ انسان کے عقل و شعور کا امتحان تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا آغاز عقل و شعور کے امتحان سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل و شعور عطا فرمایا ہے، اور عقل و شعور کا امتحان ہم سب کا، یعنی ہر انسان کا ہر وقت جاری ہے، لیکن امتحان کا جو فلسفہ اور حکمت اور طریقہ کار ہے، اس میں یہ بات واضح اور اظہر من الشمس ہے کہ کوئی بھی شخص اگر چھوٹے امتحان میں پاس نہ ہو تو اس کو کسی بڑے امتحان میں نہیں بٹھایا جاتا۔ ظاہر ہے ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، اپنے تعلیمی نظام میں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص، کوئی بچہ اگر اس نے پہلی جماعت کا امتحان پاس نہیں کیا تو اس کو دوسری جماعت میں تو کوئی نہیں بیٹھاتا۔ اسی طرح اگر کسی نے پرائمری پاس نہیں کیا تو وہ مڈل کا امتحان نہیں دے سکتا، پھر مڈل کا امتحان دے گا تو پھر میٹرک میں جائے گا، میٹرک کا امتحان دے گا تو پھر ایف اے یا ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ میں جائے گا، اسی طرح پھر آگے گریجویشن ہے، اور آگے ایم فل پی ایچ ڈی جہاں تک بھی جانا چاہے۔ تو ہر چیز کا ایک لیول، چھوٹے امتحان میں پاس ہونے کے بعد اگلے امتحان کا استحقاق بنتا ہے، انسان کی اگلے امتحان کے لیے ایلیجیبلٹی کنفرم ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے پچھلا امتحان پاس نہ کیا ہو تو اس کو اگلے امتحان میں کوئی شخص نہیں بٹھاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات سے عبارت ہے، لیکن اس کا آغاز بھی چھوٹے امتحان سے ہوا تھا، پہلے قدم سے ہوا تھا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام پہلے قدم کے امتحان میں پاس ہو گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے پھر اس سے بڑے امتحان میں مبتلا کیا، پھر وہ اس میں بھی پاس ہو گئے، اس میں بھی کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے امتحان میں کامیاب کیا، پھر اس سے اگلا امتحان، پھر اس سے اگلا امتحان۔ یوں ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان جو بنیادی طور پر عقل و شعور کا امتحان تھا، آپ یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ یہ جو عقل و شعور کا امتحان ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کا نقطہ آغاز تھا، یہ ہم سب کا ہر لمحہ ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی اس امتحان میں پاس ہو کے نہیں دیکھا، ہم نے کبھی عقل و شعور کے امتحان میں غلط چیز کو غلط کہہ کے اور صحیح چیز کو صحیح کہہ کے اور صحیح سمجھ کے اس کا لطف اور اس کی لذت محسوس نہیں کی کہ ہم جو اگلے امتحان میں بیٹھے۔ اگر ہم پہلے قدم پہ اور امتحان کے پہلے مرحلے میں کامیاب ہوں گے تو شریعت اسلامیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے جو امتحان کا طریقہ کار ہمیں محسوس ہوتا ہے اور جس کی ہمیں معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ یہی ہے کہ چھوٹے امتحان کے بعد بڑا امتحان آتا ہے، اور کوئی شخص اگر چھوٹے امتحان میں پاس نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی بڑے امتحان میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر سے، یعنی عقل و شعور کا امتحان پاس ہوا، گھر میں والد کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس امتحان میں کامیاب ہوئے، آزمائش تھی، والد کو چھوڑنا، گھر کو چھوڑنا کتنی بڑی آزمائش۔ پھر عوام الناس کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ مناظرہ، پھر وطن چھوڑنا پڑا، پھر بادشاہ وقت کے ساتھ مناظرہ، پھر حتیٰ کہ جان تک کی قربانی دینی پڑی۔ جان سے بڑی قربانی تو ناظرین کوئی نہیں ہوتی۔ تو گویا امتحان کی جو آخری سٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عقیدے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا تحفظ کرنے کے لیے، عقیدہ توحید لوگوں کو سمجھانے کی خاطر اپنی جان اس آتش نمرود کے سپرد کر دی۔ یہ اللہ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کے تحفظ کی لاج رکھی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے محفوظ رکھا۔ گویا کہ امتحان کی انتہا ہو چکی تھی۔ گویا کہ اگر امتحان کا یہی طریقہ کار سمجھ لیا جائے کہ چھوٹے امتحان کے بعد بڑا امتحان ہوتا ہے،
تو جان تک لے لینے کا امتحان ہو چکا، اب گویا امتحان کی انتہا ہو چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہو چکے تھے، گویا امامت انسانیت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی مل چکی تھی۔ یہ بات ناظرین کرام میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر جو قرآن پاک کا اسلوب بیان ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کا ذکر ہے جو اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر کر انہوں نے دی، اس کا جو سیاق و سباق اور اس کے جو الفاظ ہیں، اس سے یہی بات مترشح ہوتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس سے قبل ہی سارے امتحانوں میں گویا پاس ہو چکے تھے، کامیاب ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر رہا، چونکہ انبیاء کا خواب وحی کی ایک شکل ہوتا ہے اور پھر اس کو مقرر دکھایا گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے قربانی چاہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کی قربانی دے دوں، اور قربانی بھی اس وقت جب بچہ بڑا ہو کے بھاگنے دوڑنے کے قابل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ بچہ ہے کہ جو ابراہیم نے دعائیں کر کے لیا تھا۔ 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور وہ بھی دعا قبول کر کے رب حب لی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ سورۃ الصافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم نے کہا تھا کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، نے تو ہم نے ایک بچہ جو ہے وہ دے دیا اس کو، نرم دل لڑکا۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے کو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، گویا اللہ کی طرف سے حکم ہے، تو اب تو بتا کیا کرنا ہے۔ اب بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، اور نبی کا بیٹا جو خود بھی نبی تھا، بعد میں ہونے والا نبی، اس نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کو حکم ہوا ہے اللہ کی طرف سے آپ کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میری طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ آپ اللہ کے حکم سے نہیں دیکھیں گے۔ اب اندازہ فرمائیے، باپ کی قربانی اپنی جگہ، اسماعیل علیہ السلام جو ایک نوجوان لڑکے تھے، ایک یعنی 12-13 سال کا لڑکا جو اپنے لڑک پن میں ہے، ابھی اس کا سن شعور کو نہیں پہنچا، تو وہ بچہ جو ہے وہ اس بات پہ تیار ہو گیا ہے کہ آپ میری قربانی کر دیں۔ خواب ہی تو دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور کچھ تو تھا نہیں، یعنی کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ یہ کرو، خواب میں دکھایا تھا۔ خواب میں دکھائے جانے کو ابراہیم علیہ السلام نے حکم سمجھا، اور حکم سمجھتے ہوئے آپ نے اس پر عمل کیا۔ گویا آقا اگر اشارہ ابرو بھی کرے تو اس کو جو ماتحت ہوتا ہے، جو ماننے والا ہوتا ہے، جو غلام ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اس کو حکم کے درجے پر رکھے۔ عام طور پہ ہم روزمرہ زندگی میں ناظرین کرام یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑوں کی بات کو حکم سمجھتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو حکم دیتے ہیں، اور بعض اوقات کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے بڑے بھی چھوٹوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کے اسوا سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف خواب میں دکھایا جانا ابراہیم علیہ السلام نے اپنا حکم سمجھا، تو عبد کا یہی کام ہے کہ آقا یعنی اس کا جو مالک ہے وہ اس کے بارے میں جو بھی اشارہ کرے تو عبد یعنی غلام وہ اس کے بارے میں فوری طور پر سرگرم عمل ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ حکم تو نہیں دیا تھا، خواب میں دکھایا تھا۔ اب آگے جب ہم الفاظ پر غور کرتے ہیں قرآن پاک کے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیر دی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اس سے بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام گویا امتحانات میں پاس پہلے ہو چکے تھے، کامیاب ہو چکے تھے، اللہ تعالیٰ امامت کے منصب پر فائز کر چکا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ گویا ایک مزید امتحان میں جو مبتلا کیا تھا، یہ ان سارے امتحانوں سے بڑا تھا
جان تک کے امتحان دے دینے سے زیادہ بڑا تھا، اس لیے کہ بیٹا اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہو تو یہ بات مسلمہ حقیقت ہے کہ بیٹے کی جو تکلیف ہوتی ہے والدین کو، یا اولاد کی جو تکلیف والدین کو ہوتی ہے، وہ اپنی ذاتی تکلیف سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ لہذا جان دینا ایک اپنی جگہ بہت اہم ہے، اپنی جان پیش کر دینا اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے، لیکن اولاد کی قربانی بہرحال اس سے بھی بڑی قربانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، یعنی انسان اپنے دکھ برداشت کر لیتا ہے، اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کے، اور اولاد بھی وہ واحد اولاد، اور پھر بڑھاپے کی اولاد، پھر وہ اولاد جو مانگ کے لی تھی، پھر ابھی وہ 12-13 سال کا بھاگنے دوڑنے والا بچہ ہے، اور اس کی قربانی دینے کا مطالبہ خواب کے ذریعے صرف اشارہ کر کے کر دیا، تو ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہو گئے اور اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہو گئے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں تیار ہو گئے، اسلم یسلم، اسلام کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا، مطیع ہو جانا، فرما برداری کرنا بھی معنی ہے، لیکن اسلم کسی چیز کو سپرد، اپنے آپ کو جب آپ سپرد کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اسلم، مطیع اور فرما بردار۔ فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور اس کو جو ہے پیشانی کے بل لٹا لیا، گویا چھری پھیرنے لگے ہیں۔ تو اب اسماعیل علیہ السلام بھی اسلما میں شامل ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی اسلما میں شامل ہیں، دونوں تیار ہیں وہ چھری پھروانے کے لیے اور وہ چھری پھیرنے کے لیے۔ اور اس پر جو ہے وہ نہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ تو مشکل کام کہہ دیا ہے، بڑا مشکل ہے اولاد کے گلے پہ چھری پھیرنا، نہ اسماعیل علیہ السلام زبان سے کوئی بات نکال رہے ہیں کہ ابا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اپنی جان دے دینا اور میرے گلے پہ آپ چھری پھیریں گے میرے والد ہو کے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام بولے ہیں نہ اسماعیل علیہ السلام بولے ہیں، تو کون بولا؟ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بولا، ہم بولے، آسمان سے آواز آئی، عرش سے آواز آئی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ تعالیٰ عرش سے بولے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی سچا کر دکھایا۔ گویا جو امتحانات تھے، جو باقاعدہ حکم دے کے میں نے تجھے امتحان میں مبتلا کیا، ان میں تو کامیاب پہلے ہی ہو چکا تھا، اب یہ تو میں نے خواب دکھایا تھا، تو نے خواب بھی پورا کر دیا، قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب بھی پورا کر دیا، انا کذالک نجزی المحسنین، اور پھر دیکھ ہم محسنین کو اور نیکوکاروں کو کیسی جزا اور کیسا بدلہ دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود سرٹیفکیٹ دیا، ان ھذا لہو البلاء المبین، ابراہیم امتحان تھا بڑا اوکھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، نہ ابراہیم علیہ السلام نے اس امتحان کو مشکل کہا، نہ اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ امتحان انتہائی مشکل تھا، لیکن ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ تو فلسفہ، حکمت اور نتیجہ کیا سامنے آیا؟ وہ یہ کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی عبدیت میں آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی عبد کی عبدیت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ آقا اپنے عبد سے جو بھی کام لینا چاہے، وہ اس کی جان بھی لینا چاہے، اس کی اولاد لینا چاہے، جو بھی لینا چاہے، یہ آقا کا حق ہے، جس نے عطا فرمایا ہے یہ اس کا حق ہے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ جب کوئی شخص جان بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کر دے تو یہ جان بھی تو اسی کی عطا کی ہوئی ہے، اولاد ہے وہ قربان کر دی جائے یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیز اگر اللہ تعالیٰ کو واپس لوٹائی تو کیا کام کیا؟ یہ کوئی حق تو ادا نہ ہوا ابدیت کا۔ تو گویا تمام ہماری جو چیزیں ہیں، ہماری ذات، ہماری اولاد، ہمارے اموال، ہماری زندگی، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا جائے تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں ہے، عبدیت کا حق تو شاید پھر بھی ادا نہیں ہوتا، لیکن یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ ہمارے تھوڑے کیے کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اپنے دیے ہوئے میں سے، اس کے دیے ہوئے میں سے ہم جب خرچ کر دیتے ہیں تو اللہ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ زندگی میں سے کچھ وقت اس کی عبودیت میں لگا دیتے ہیں، وہ اسی پہ راضی ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، وگرنہ امتحان کا فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح بڑے امتحان میں مبتلا کرتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا جو شخص زیادہ بڑی آزمائش میں جاتا ہے وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے، اسے یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات بلند ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو جائے گا، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اگر اس میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملحوظ رکھے گا تو یقیناً وہ اس امتحان میں کامیاب ہوگا اور اللہ کے ہاں بڑے درجوں کا مستحق ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور اہم واقعہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ تو اس کعبے کی تعمیر کر۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جب تعمیر کیا تو اس جگہ پر کوئی چیز نہیں تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہاں پہ قیام کیا تو وہاں پہ وہ کھجور کی تھیلی ختم ہو گئی، کھجوریں ختم ہو گئیں، پانی ختم ہو گیا، کوئی اور چیز تھی نہیں، اور جب بچے کو بھوک لگی، خود بھی بھوکی پیاسی تھیں، اور انتہائی شدت کے اس عالم میں جب بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی گویا اپنے جسم کے اندر کچھ باقی نہ بچا تو حضرت حاجرہ جو تھیں وہ ادھر ادھر کوئی چیز دیکھنے کے لیے دوڑیں، کوشش کی تو ایک جو پہاڑی قریبی تھی، تھوڑی سی اونچی جگہ جس کا نام صفا تھا، جو آج بھی موجود ہے، اس پہ چڑھیں، ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، بھاگتی دوڑتی ہوئی دوسری طرف گئیں، اور اس میں شارحین نے لکھا ہے کہ چونکہ بچہ جو ہے وہ بالکل جہاں آج کل آب زمزم کا جو کنواں ہے اس جگہ پڑا تھا، یعنی کعبۃ اللہ کے پاس۔ آب زمزم کا کنواں آج کل چونکہ عمارتیں بن گئی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ ہے، وہ قریباً یہ جو مقام ابراہیم ہے اور حجر اسود ہے اس کے تقریباً تکون بنتی ہے، اس کے یکساں فاصلے پر قریب ہی ایک نیچے کنواں ہے، آج کل اوپر اس کے بلڈنگ اور فرش بن گیا ہے، نیچے کنواں ابھی تک موجود ہے۔ تو اس جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، اور حضرت حاجرہ جو ہیں وہ صفا کی پہاڑی سے نیچے اتر کر جب مروہ کی پہاڑی کی طرف جا رہی تھیں تو جب وہ نیچے اتری ہیں اور بچہ نظر آنا بند ہو گیا تو اس وقت وہ دوڑی ہیں، اور دوڑ کے جب تک بچے پر نگاہ نہیں پڑی وہ دوڑتی رہیں، اور پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہوئیں، صفا پہ گئیں، مروہ پہ گئیں، پھر واپس صفا پہ آئیں، 7 دفعہ اسی طرح چکر لگایا، اور مروہ پہ پہنچنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی، تو حضرت حاجرہ کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ آواز آئی ہے تو پھر اب مدد بھی کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، اور بعض روایات میں کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی سے اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا، تو بعد میں حضرت حاجرہ جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے اس کے گرد بند باندھتی رہیں، اور یوں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ بعد ازاں بنو جرہم قبیلہ جو ہے وہ پانی دیکھ کر اس کے اوپر پرندے اڑتے ہوئے دیکھ کر وہاں آ کے آباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی قبول فرما لی، اور یہ معاملہ آگے چل پڑا۔ اور اسی مقام پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اس یہاں پہ گھر کی تعمیر کریں، اور اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے یہ مل کے گویا گھر تعبیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ جو سب سے پہلا اللہ کا گھر یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ بعد میں بنی ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ کسی صحابی نے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام بنی، پھر اس کے بعد تو فرمایا کہ اس کے بعد مسجد اقصیٰ بنی۔ تو یہودی اور اس جو اہل کتاب کی روایات ہیں ان کے مطابق بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی تھی، اور وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مسجد حرام کو یعنی کعبۃ اللہ کو تعمیر کرنے کے کم و بیش 40 سال بعد کا واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو
یہ سعادت عطا فرمائی کہ انہوں نے یہ کعبہ تعمیر فرمایا، اور پھر اسی میں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، کہ اس میں مقام ابراہیم بھی ہے اور نشانیاں بھی ہیں، اور مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی اینٹیں لگاتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نیچے سے اینٹیں اور گارا وغیرہ پکڑاتے تھے اور وہ اوپر کھڑے ہوئے تھے، گویا ایک آٹومیٹک پتھر تھا، آٹومیٹک قسم کا جو لفٹ تھی جو اٹھا کے اوپر کر دیتا تھا اور نیچے کر دیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پاؤں کے نشان ہیں، قدموں کے نشان ہیں، وہ قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیے ہیں، اور اسی جگہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شان بخشی کہ آپ کے قدموں کی جگہ کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی جگہ قرار دے دیا، اور فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ ابراہیم کے جو مقام ابراہیم کی جو جگہ ہے وہاں اس جگہ نماز پڑھا کرو۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل جو امام اگر کھڑا ہوتا ہے آگے آ کے تو وہ بھی مقام ابراہیم کی طرف ہی آتا ہے، اور طواف کے بعد بھی جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی مقام ابراہیم کی طرف اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کہا جاتا ہے کہ 175 سال کی عمر میں ہوئی۔ 80 سال کی عمر تک کا ذکر جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث میں کہ آپ کی عمر 80 سال تھی۔ اسی طرح 80 سال کے بعد کے واقعات جو ہیں ان کا ذکر نہیں ہے کہ 80 سال کی عمر میں فلاں کیا، اس طرح کے معاملہ یعنی تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر کوئی 99 یا 100 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد کتنی عمر ہے، معروف روایات کے مطابق حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی وہ 127 برس تھی، اور وہ ہبرون کے مقام پر یعنی وہاں فلسطین میں ہی ان کا انتقال ہوا، اور وہیں پہ وہ مدفون ہوئیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی 175 سال کی عمر میں وہیں ہبرون کے شہر میں وہاں مدفون ہوئے حضرت سارہ کے ساتھ۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ آج کل جس کا نام الخلیل ہے وہاں پہ ایک 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور بعض روایات میں کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبریں بھی وہاں پہ ہیں، لیکن ان کے نشانات کوئی بہت واضح نہیں ملتے، لیکن بہرحال ایک 4 دیواری موجود ہے، اور یہی درست محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدفون ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی میں سے اہم واقعات ہم نے دیکھے اور جانے، اور ان سے جو دروس اور نصیحتیں حاصل ہوتی تھیں ان کی طرف ہم نے توجہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں اسوہ ابراہیمی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قصص القرآن کے سلسلے کا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آج کے اس پروگرام میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔